جنت الفردوس سے اعلیٰ ہے کاشانہ تیرا، راز یہ سمجھے وہی جو ہوگا دیوانہ تیرا، راز یہ سمجھے وہی جو ہوگا دیوانہ تیرا۔ پوری کائنات میں، اور کائنات کا مطلب خدا کے سوا جتنی چیزیں ہیں وہ ہے کائنات۔ یہ ایک دنیا ہے جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، جسے عالم ناسوت کہتے ہیں۔ اس جیسی ہزاروں نہیں 18,000 عالم، 18,000 عالم ہے، اور وہ سارے عالم جب ملتے ہیں تو بن جاتے ہیں عالمین۔ جس عالمین کا رب فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور اپنے محبوب کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پتہ چلا جہاں جہاں خدا کی ربوبیت ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی رحمت ہے، وہاں وہاں مصطفیٰ کی رحمت ہے، اور خدا کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ضرور ہے۔ خدا کی بارگاہ میں التجا کرنے کے لیے وسیلہ مصطفیٰ درکار ہے۔ ارے ہم اور آپ تو گنہگار ہیں جی۔ پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام، انہوں نے بھی جب رب کی بارگاہ میں استغفار کیا تو رب نے اس وقت تک ان کی توبہ قبول نہ کی جب تک کہ محمد رسول اللہ کو اپنا وسیلہ، محمد رسول اللہ کو اپنا وسیلہ نہ بنایا۔ آج کی یہ محفل میلاد آپ کو بھی پتا ہے، ہم کو بھی پتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کہ چہلم کے موقع پر ہے ایصال ثواب کے لیے، ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہو چکی، فاتحہ خوانی ہو چکی، لیکن اس کے باوجود ذکر مصطفیٰ کی محفل، نعت خوانی مصطفیٰ، نبی پہ درود و سلام۔ آخر اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کی ضرورت ایسے ہی ہے پیارے کہ جیسے انسان اگر مصطفیٰ کو وسیلہ بنا کر مانگتا ہے تو خدا ضرور دیتا ہے کہ دعا کر خدا سے دعا کر مصطفیٰ کو وسیلہ بنا، مگر مصطفیٰ کو وسیلہ بنا کر، چونکہ محفل میلاد میں ہونے والی ساری چیزیں رب کو پسند، تلاوت رب کو پسند، نبی کی نعت رب کو پسند، مصطفیٰ کی عظمت کا بیان رب کو پسند، درود و سلام تو اتنا پسند کہ یہی ایک ایسا عمل ہے جس عمل میں بندوں کے ساتھ خدا بھی شریک ہے، جبکہ خدا کسی عمل میں شریک نہیں، وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن اس لا شریک رب نے جب اپنے محبوب پہ درود پڑھوانا چاہا، اپنے محبوب پہ سلام بھجوانا چاہا، اعلان فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ پتہ یہ چلا یہ درود و سلام ایسا عمل ہے کہ جہاں بندہ کرتا ہے بندے سے پہلے اس کا رب کرتا ہے، اور میں کہتا ہوں اگر ساری دنیا مصطفیٰ پر درود پڑھنا چھوڑ دے پھر بھی ان کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ خدا تو اپنی زبان قدرت سے ازل سے ان پر درود پڑھ رہا ہے اور ابد تک پڑھتا رہے گا، ہمیشہ سے پڑھ رہا ہے، ہمیشہ پڑھتا رہے گا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو نبی پر ایک بار درود پڑھ لیتا ہے وہ 10 رحمتوں کا حقدار ہو جاتا ہے، 10 رحمتوں کا حقدار ہو جاتا ہے۔ تو یہ محفل میلاد جس میں ہم اور آپ شرکت کرتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے جی کہ نبی کی تعریف کر کے، ان کا ذکر کر کے جب دعا کریں گے رب سے تو امید ہمیں ہوتی ہے
کہ رب کی رحمت یہ نہیں دیکھے گی مانگنے والا کون ہے، ہاتھ اٹھانے والا کون ہے، التجا کرنے والا کون ہے، اس کی رحمت یہ دیکھے گی کس کے نام پہ مانگ رہا ہے، کس کا ذکر کرنے والا ہے، کس کا گن گانے والا ہے، کس کا چرچا کرنے والا ہے۔ ارے ہم نے ان کو وسیلہ بنایا جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو نہ کہا ہی نہیں، تو ہمیں بھی امید ہے جب ہم ان کے نام پہ خدا سے مانگیں گے تو خدا ضرور دے گا۔ خدا نے ان کے صدقے میں زمین دے دیا، آسمان دے دیا، چاند و سورج دے دیا، ستاروں کے گمگمے دے دیے، یہ سب کچھ خدا نے تو اسی مصطفیٰ کے وسیلے سے نہ دیا ہے۔ یہ زمین و زمان، یہ مکین و مکان، یہ سارا جہاں مصطفیٰ کا صدقہ ہے، تو ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں اسی مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، مولا مغفرت فرما دے مرحوم کی، مولا بخشش فرما دے مرحوم کی، مولا اس کے چھوٹے بڑے سارے گناہ کو بخش دے۔ تو ہمیں امید ہوتی ہے کہ ہمارا رب ضرور معاف کر دے گا، ہمارا رب ضرور معاف کر دے گا۔ بے شک سب سے اچھا آدمی وہی ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کامن سینس سے بھی یہی بات سمجھ میں آئے گی۔ وعلیٰ آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے خیر الناس من ینفع الناس، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ آج ہر کوئی اچھا کہلانے کی کوشش کرتا ہے، آج ہر کوئی نیک دکھنا چاہتا ہے، آج ہر کوئی نیٹ اور کلین اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے۔ جی نیک دکھنا اور چیز ہے، نیک بننا اور چیز ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں نیک دکھائی پارساؤں میں میرا شمار کیا جائے، پرہیزگاروں کی فہرست میں میرا نام لکھ دیا جائے دنیا والوں کی نگاہ۔ اور نہیں تو جو خدا کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے اس کا انداز تو یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ خدائے خیش خانت باین کے بجز خدا کسے ندانت، جب بندہ اپنے خدا کی عبادت کرتا ہے تو وہ بندہ جانتا ہے، اس کا خدا جانتا ہے، وہ رب جانتا ہے، اور وہ اس کا بندہ جانتا ہے کس انداز سے وہ اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے۔ اس لیے پیارے، ہر وقت کی عبادت اچھی ہے، ہر وقت کی عبادت اچھی ہے، لیکن رات کے آخری پہر اکیلے میں ہونے والی عبادت، تنہائی میں ہونے والی عبادت، جب سارا زمانہ نیند کی آغوش میں ہو، اور اگر اس وقت کوئی بندہ یا رب یا رب، یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحمان، یا رحیم یا رحیم کہتا ہے تو رب کی رحمت اسے گلے لگا لیا کرتی ہے، رب کی رحمت اس کے درجات کو بلند کر دیا کرتی ہے۔ تو آج نیک کہلانا ہر شخص چاہتا ہے، نیک کہلانا ہر شخص چاہتا ہے، لیکن نیک بننا نہیں چاہتا۔ آپ کہیں گے نیک بننا بھی چاہتے ہیں؟ نہیں پیارے، نیک کہلانا کسی کو کچھ دینا بہت بڑی نیکی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ خدا تک پہنچنے کے ہزاروں راستے، لیکن سب سے قریب شارٹ کٹ، سب سے قریب راستہ جو خدا تک پہنچاتا ہے مخلوق خدا کی خدمت کرنا، ان کی دلجوئی کرنا۔ بہت سارے راستے، نماز پڑھ کے خدا تک پہنچو، روزہ رکھ کے خدا تک پہنچو، حج کر کے خدا تک پہنچو، صدقات و خیرات دے کر خدا تک پہنچو، بہت سارے راستے خدا تک پہنچنے کا،
لیکن سب سے قریب والا راستہ جو یہ ہوتا ہے مخلوق خدا کی خدمت کرنا، ان کی دلجوئی کرنا، لوگوں کے دل کو نہ توڑنا، کیونکہ آئینہ ٹوٹ بھی جائے کہ کوئی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازار، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں۔ جی دل، مومن کے دل کا کہنا ہی کیا ہے جی، اگر یہ سنور جاتا ہے تو پھر تو یہی عرش الہی بن جاتا ہے۔ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے۔ اور قرآن میں ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ متمکن ہے اپنی شان کے ساتھ۔ یعنی اگر کسی کو خدا کو ڈھونڈنا چاہے تو وہ دیر میں نہیں ملے گا، حرم میں نہیں ملے گا، کلیسا میں نہیں ملے گا، گرجا میں نہیں ملے گا، مسجد میں نہیں ملے گا، معبد میں نہیں ملے گا، آگے بڑھ کے کہہ دوں کہ کعبہ میں بھی نہیں ملے گا۔ خدا، کعبہ خدا کا گھر ہے، لیکن وہ گھر میں رہنے سے پاک، وہ سارے مکان کا بنانے والا ہے، لیکن وہ مکان کا محتاج نہیں ہے، وہ مکان سے پرے ہے۔ جی تو خدا کعبے میں بھی نہیں ملے گا۔ خدا کو اگر پانا ہے تو اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے اندر پاؤ، مصفوع دل میں پاؤ۔ ایک شاعر نے خوب کہہ دیا کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، پر جان گیا میں تیری پہچان، جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ اس لیے دل نہیں توڑنا چاہیے کسی، اور جب انسان اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ رب کو یاد کرتا ہے نا تو رب اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ جب سب سے ناتا توڑ دے، جو بالکل قریب ترین آدمی ہو، وہ بھی اگر انسان کو کچھ دکھ دے دیتا ہے تو اس کا دل کیا آبگینہ چکنا چور ہو جاتا ہے۔ جی تو اب جب وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ خدا کو یاد کرتے ہیں وہ لوگ، تو اللہ اس ٹوٹے ہوئے دل والوں کی آبرو ضرور رکھتا ہے، ٹوٹے ہوئے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے اب اس کا نہ اپنا ہے، نہ پرایا ہے، نہ قریب والا ہے، نہ دور والا ہے، یہ سب سے ٹوٹ چکا ہے۔ کہا میرے بندے تو سب سے روٹ کر، تو سب کو چھوڑ کر میری طرف آ جا، میری رحمت تیرا تو ہر وقت استقبال کرتی، میری رحمت تیرا ہر وقت استقبال کرتی رہتی ہے۔ تو خواجہ غریب نواز نے کیا فرمایا کہ لوگوں کی خدمت کرنا خدا تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ اور قریب ترین راستہ ہے، قریب ترین راستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اللہ والوں کو دیکھیں، انہوں نے لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا، اپنی آبادی کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، بلکہ آپ غور کرو گے تو ان اللہ والوں نے اپنی سلطنت کو بھی ٹھوکر مارا۔ ارے جو بادشاہ ہو اس کو لوگوں کے پاس آنے کی ضرورت کیا ہے؟ جی جو سمنان کا بادشاہ ہو اسے ہندوستان آنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں تو پہلے ہی بادشاہت ہے ہی ہے، پھر یہاں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میرے پیارے ان لوگوں نے جو دوسروں کو چنا ہے، اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر، وہ خدمت خلق کے لیے، مخلوق خدا کو خدا تک پہنچانے کے لیے، انہیں رب کا عرفان عطا کرنے کے لیے، یہی اللہ والوں کی شان تھی، یہی ان کا انداز تھا۔ ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں، ہم بھی ان کے چاہنے والے ہیں، اور کرم ہے پروردگار کا کہ ہمارے علاقے میں خود وہ ایک عظیم ہستی جلوہ گر ہیں جو مسلسل 500 سال سے بلا انقطاع بلا روک ان کا فیضان جاری ہے، ان کا عرفان جاری ہے، ان کی عنایتیں جاری ہیں، صبح و شام لوگ وہاں سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور جب تک دنیا رہے گی انشاءاللہ ان کا فیضان جاری رہے گا، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے تیرے میں قدے میں کمی ہے کیا؟ جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے، جو ہم پینے والے تو آج بھی وہی وعدہ ہے وہی جام ہے، وہی وعدہ ہے وہی جام ہے۔ اللہ نے ہمیں اللہ والوں کا، اپنے نیک بندوں کا چاہنے والا کہلانے کا موقع دیا۔ یعنی ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ مخدوم شہباز محمد کے چاہنے والے، ماننے والے،
کبھی ہم نے ان کی چاہت پہ غور کیا کہ ان کی چاہت کیا تھی؟ مینس وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ ہم انہیں چاہتے ہیں، اللہ کرے کہ سچے چاہنے والے ہوں، آپ انہیں چاہتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ جاننا چاہا کہ مخدوم شہباز محمد کی چاہت کیا تھی؟ مخدوم شہباز محمد کی خواہش کیا تھی؟ جی میرے مخدوم گیا کی سرزمین کو چھوڑ کر 30 سال کی عین جوانی کے عمر میں بھاگلپور کو جو اپنا مسکن بنایا ہے، آخر اس کا مقصد کیا تھا؟ آخر اس کا مطلوب کیا تھا؟ مقصد یہی تھا نا کہ گمراہوں کو ہدایت دی جائے، جو راستے سے ہٹے ہوئے ہیں انہیں راہ پر لگا دیا جائے، آپس کے نفاق کو ختم کر دیا جائے، جو دوریاں ہیں انہیں ختم کر دیا جائے، جو تاریکی اور اندھیرا ہے اسے ختم کر دیا جائے۔ ہم چاہنے والے ہیں شہباز محمد کے الحمدللہ، تو ہم دیکھیں کہ کیا ہم نے اپنی تاریکی کو دور کیا کہ نہیں کیا؟ ہم نے اپنے دل کو کم از کم صاف کیا کہ نہیں کیا؟ دوسروں کو صاف کرنا تو چھوڑیے، دوسروں کے دل کو روشن کرنا تو رہنے دیجئے، ہم نے اپنے دل کو روشن کیا کہ نہیں کیا؟ ہم نے اپنے ذہن کو روشن کیا کہ نہیں کیا؟ ہم نے اپنے خیال کو روشن کیا کہ نہیں کیا؟ ہم نے اپنے تن من کو منور کیا کہ نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا ہے تو یہ بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے۔ ارے روشنی نہیں، روشنی کا ٹرانسفارمر موجود ہے، اس کے بعد ہمارا دل روشن نہ ہو، ہمارا ذہن روشن نہ ہو، ہماری فکر روشن نہ ہو، ہمارا خیال روشن نہ ہو، تو دنیا کا مورخ ہم پر تھوکے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مخدوم شہباز محمد کا محلہ پایا، ان کا شہر پایا، ان کے شہر میں رہنے کا انہیں موقع ملا، لیکن پھر بھی یہ دل کے میلے کے میلے ہی رہ گئے، یہ تن کے میلے کے میلے رہ گئے۔ انہوں نے نہ اپنے تن کو اجلا کیا، نہ اپنے من کو اجلا کیا۔ اس لیے پیارے ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم بزرگان دین کی چاہت کو چاہیں، اور ایسے چاہیں جیسے ہم کسی من چاہے کو چاہیں، جیسے ہم یقیناً جب اذان ہو تو ہمیں اور آپ کو خاموش رہ کر سننا چاہیے، لیکن خاموش رہنا بھی نہیں، جیسے جیسے مؤذن کہے ویسے ہمیں بھی کہنا چاہیے۔ اذا اذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب مؤذن اذان دے تو تم بھی اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، ٹھیک؟ لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں گا، چونکہ میں آپ کو اپنا سمجھتا ہوں، اور جب میں اپنا سمجھتا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ آپ بھی مجھے